اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جو انفارمیشن میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ پولیس رولز میں ترمیم کے حوالے سے ہے۔ آئی جی پنجاب نے گورنمنٹ آف پنجاب کی منظوری کے بعد پولیس رولز 1934 میں ترمیم کرتے ہوئے مختلف امور میں ترمیم کی ہے، تو آج کا ولاگ ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ ہم اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ آئی جی پنجاب نے ترمیم کیا ہے پولیس رولز 1934 میں، کیا ترمیم کی ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون۔ اس کے حوالے سے ہے جی کہ آئی جی پنجاب نے یہ روزنامچہ جو ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا پہلے بتاتا چلوں کہ پہلے جتنی بھی پروسیڈنگ ہوا کرتی تھی پولیس کے حوالے سے، اس میں پولیس رولز میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ ساری کارروائی وہ اپنے ہاتھ سے کریں گے، یعنی کہ جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے، اگر کسی مقدمے کی تفتیش ہے تو تفتیشی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے ضمنیہ لکھے گا، اور اگر روزنامچہ کے حوالے سے ہے تو وہ بھی یہی تھا کہ اپنے ہاتھ سے وہ روزنامچہ جو بھی بندہ اپنی کارروائی کرے گا، روزنامچہ پہ جو بھی کارروائی لکھنا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ اسی طرح تفتیش کے دوران جو گواہان کے بیانات تھے وہ بھی تفتیشی اس بات کا پابند تھا انڈر دا رول کہ جی وہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، اور کوئی بھی کارروائی جو ہے تفتیش کے حوالے سے وہ تفتیشی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے یہ پولیس رولز میں ترمیم کے بعد آئی جی پنجاب نے جس میں جو ترمیم کی ہے اس میں ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا ہے، اور وہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے جی کہ اس میں جو بھی روزنامچہ لکھا جائے گا، روزنامچہ ایک کتاب ہوتی ہے پولیس کی، وہاں پہ تھانے میں کو جو بھی کارروائی ہوتی ہے ڈیلی بیسس کی کارروائی اس روزنامچے میں لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی آفیشیل کوئی بھی پولیس آفیسر ہے یا آفیشیل ہے، وہ جو بھی کارروائی کے لیے کہیں بھی جا رہا ہے وہ اپنا اندراج ڈیورنگ ڈیوٹی جو ہے وہ اپنا اندراج اس روزنامچہ میں کرواتا ہے۔ نارملی جو ہے یہ روزنامچہ جو ہے یہ محرر تھانہ کے پاس ہوتا ہے اور وہی اس میں اندراج کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا۔ لیکن اب جو ہے پولیس رولز میں جو تبدیلی ہوئی ہے تو وہ اس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ اب روزنامچہ کی جو بھی کارروائی ہوگی وہ ہاتھ سے لکھنے کی بجائے اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اس کو کمپیوٹر پہ لکھا جائے گا، اس کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے ترمیم یہ کی ہے کہ روزنامچہ کی ساری کارروائی جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوگی، کمپیوٹرائز ہوگی۔ نمبر 2 پہ ہے جی کہ اب دوسری جو سب سے اہم بات انہوں نے اس میں ترمیم کیا پولیس رولز میں وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے وہ کمپیوٹرائز ملے گی۔ پہلے ایف آئی آرز بھی ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، محرر تھانے کا جو ہے وہ ایف آئی آرز جو ہے وہ ہاتھ سے لکھتا تھا، لیکن اب جو ہے اب یہ بھی ڈیجیٹل کر دی گئی ہے۔ اب ساری ایف آئی آرز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز ہوں گی، اور جب بھی کوئی ایف آئی آر کہیں سے بھی کو لینا چاہ رہا ہے کوئی بھی شخص تو اس کو وہ کمپیوٹرائز ایف آئی آر ملے گی۔ اس ترمیم کے ذریعے سے ایف آئی آر کو بھی ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنے بھی گواہان کے بیانات جو تھے 161 کا بیان جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دوران تفتیش جو ہے تفتیشی گواہان کے بیان لکھتا ہے زیر دفعہ 161 ضابطہ فوجداری، تو پہلے وہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، یہ ضروری تھا، یہ رولز میں یہ تھا کہ تفتیشی جو ہے یہ ساری کارروائی، اور یہ صرف رولز کے علاوہ بھی ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے ہائر کورٹس کے یہ کافی سارے اس میں فیصلے بھی تھے جنہوں نے ان کو یہ ضروری بھی کیا تھا، کیونکہ انڈر دی رول جو ہے یہ ضروری ہے تفتیشی کے لیے کہ وہ جو جتنے بھی بیانات ہیں یا جو بھی ضمنیہ جو ہے وہ لکھتے اس کے لیے لکھنا ضروری ہوتا ہے ہاتھ سے، تو اس لیے کورٹس نے بھی یہ ہولڈ کیا تھا کہ یہ تفتیشی جو ہے اپنے ہاتھ سے بیانات بھی اور ضمنیہ بھی لکھا کریں۔ لیکن اس ترمیم کے بعد وہ جتنے بھی ہائر کورٹس کے جتنے بھی ججمنٹ تھے، جتنے بھی فیصلے تھے وہ اب قابل عمل نہیں رہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب جو ہے ترمیم آ گئی ہے قانون میں، اور جب ترمیم آ جائے تو وہ ترمیم جو ہے وہ پرویل کرتی ہے، اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس ترمیم کے بعد اب جو 161 کا بیان جو ہے گواہان کا وہ تفتیشی کے لیے اب ضروری ہو گیا کہ وہ ڈیجیٹل لکھے، یا دونوں صورتیں ہیں، اگر وہ ڈیجیٹل لکھے یا وہ پھر وہ اس کو ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے تو یا پھر اس کو وہ لکھ بھی سکتا ہے۔ اب اس کے لیے آپشن ہو گئی ہے اس میں، تو اس کے لیے زیادہ وہ اس میں اب یہی کرتے ہیں کہ اس ترمیم کے بعد تو وہ انہوں نے اسی کو بہتر سمجھنا ہے کہ اس کو ڈیجیٹل
ڈیجیٹلی جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کروا دیا کریں گے اور وہ کمپیوٹرائز لکھا جائے گا۔ اس کے بعد جی ضمنیہ بھی نیکسٹ جو ہے ترمیم ہوئی ہے اس میں، ضمنیہ یہ تو تھا نا میں نے بیان کے بارے میں بتایا، ضمنیہ جو بھی پولیس جی کاروائی ہوتی تھی اس کے بارے میں وہ لکھا جاتا تھا، وہ ضمنیہ لکھی جاتی ہیں، وہ ضمنیہ بھی اب اس پولیس رولز میں ترمیم کے بعد اب وہ ضمنیہ جو ہے وہ ڈیجیٹل لکھی جائیں گی، کمپیوٹرائز لکھی جائیں گی۔ تو دونوں آپشن اس میں دی گئی ہیں تفتیشی کو کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ لکھ بھی سکتا ہے اور اس کو ڈکٹیٹ بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ تھی جی وہ ترامیم جو کہ آئی جی پنجاب نے یہ کی ہیں پولیس رولز 1934 میں۔ یہ ہے جی 12 جنوری 2024 سے اس کا اطلاق اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب جتنی بھی ضمنیہ یا جو بھی کارروائی ہے جس حوالے سے پولیس رولز میں یہ ترامیم ہوئی ہیں آئی جی پنجاب کی طرف سے، تو اس کے بعد اس پہ عمل درآمد وہ شروع ہو گیا ہے اور آئندہ کے بعد یہ ساری کارروائیاں اسی انداز میں ڈیجیٹلی جو ہے وہ ہوا کریں گی۔ تو یہ تھی جی انفارمیشن جو کہ اس ویلاگ کے تھرو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔